میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گھر میں سماعت فرمانے والی میری باپردہ باعزت باوقار اسلامی ماں اور بہنوں، شعبان المعظم کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اگر رہی زندگی نے وفا کی تو اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہوگا۔ یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے اور رمضان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمارے قریب آ رہا ہے، اور یہ بڑی عظمت اور سعادت والا مہینہ ہے۔ کوئی مہمان آتا ہے تو جو میزبان ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے، پھر جتنا مہمان خاص ہوتا ہے اتنا ہی خاص طریقے سے اس کی میزبانی کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ جتنا بڑا مہمان ہوگا اتنا ہی بڑا انتظام ہوتا ہے۔ کسی ملک کا کوئی نمائندہ ہمارے پاس مہمان بن کر آ رہا ہو تو بڑی زور و شور کے ساتھ ہم اس کی تیاری کرتے ہیں کہ فلاں ملک کا نمائندہ ہمارے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے۔ کسی بھی انتظامی معاملات میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کی عزت پر آنچ آئے گی کہ فلاں ملک نے ہمارے نمائندے کا صحیح معنوں میں احترام نہیں کیا، صحیح معنوں میں استقبال نہیں کیا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک ایک مہینے کے لیے ہمارے پاس مہمان بن کر تشریف لا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے رمضان المبارک کی استقبال کی تیاری کرنی ہے کہ کتنی عظمت اور کتنی شان والا وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک لمحے کو بنانے والے رب تعالیٰ کی ذات ہے، کل کائنات کو بنانے والے رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ مہینے 12 کے 12 رب تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ہر مہینے میں بندہ نیکی بھی کرتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے، برا کام بھی کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن کسی مہینے کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا اجر میں ہوں یا اس کا اجر میں دوں گا۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے، اور جو رمضان کا روزہ رکھے گا میں اس کو اپنی شایان شان اس کا اجر عطا کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں 11 مہینے تم نے ڈیوٹی کی ہے، ہر ایک کی نیکی کو بھی لکھا ہے، ہر ایک کی برائی کو بھی لکھا ہے۔ کوئی رائی کے دانے کے برابر نیکی کرتا ہے تب بھی فرشتے لکھتے ہیں، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی برا کام کرتا ہے تب بھی وہ لکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ آ گیا، تم اپنے دفتر بند کر دو، تم اپنے رجسٹر بند کر دو۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو رمضان میں عبادت کرے گا اس کو اجر میں عطا کروں گا۔ کیوں؟ کہ وہ میرے لیے کرے گا۔ یا اللہ جو نماز پڑھتا ہے وہ تیرے لیے، جو صدقہ کرتا ہے وہ بھی تیرے لیے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی تیرے لیے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، یا اللہ وہ سارا کچھ بھی تو تیرے لیے کرتا ہے۔ ہم تو عبادت کرتے ہی تیرے لیے ہیں۔ یہ صرف روزے کی خصوصیت کیوں ہے کہ روزے کا اجر یا اللہ تو دے رہا ہے، نماز کا اجر بھی تو نے دینا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب تو نماز پڑھتا ہے تجھے کوئی دیکھتا ہے، جب تو صدقہ کرتا ہے نا اور کوئی نہیں دیکھتا، جس کو دے رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے، جب تو زکوٰۃ دیتا ہے نا تب تجھے پتا ہوتا ہے، جس کو دے رہا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے۔ لیکن روزہ یہ وہ میری عبادت ہے جو میرا بندہ صرف میرے لیے کرتا ہے۔
کہ یہ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ روزہ دار بندہ جہاں بھی بیٹھا ہو، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، ہاں کہ وہ خود نہ بتائے۔ بعض بندوں کو نا عادت ہوتی ہے کہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا تو وہ طریقے سے بتاتے ہیں کہ یار آج روزہ بڑا لگ رہا، روزہ بڑا لگ رہا۔ اللہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ اگر اس کو بتائے گا تو شاید اس کو بتانے کے سے اس کی پیاس کم نہیں ہوگی، اس کی بھوک کم نہیں ہوگی، لیکن یہ اندر کا مروڑ ہوتا ہے، بندہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی طریقے سے اس کو پتہ چل جائے۔ لیکن یاد رکھنا جو روزہ رکھتا ہے نا، اس کے چہرے کے نور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگر رمضان میں پتہ نہ چلے تو عید والے دن ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ روزہ جو ہے نا یہ صرف میرے لیے ہے تو اس کی جزا میں دوں گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کس کی جزا میں دوں گا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وانا اجزا بہ، فرمایا جو روزہ دار روزہ رکھے گا نا، کہتے ہیں نا کہ سلطان محمود غزنوی یہ بڑا اچھا حکمران گزرا ہے۔ ایک مرتبہ نا اس نے جوش میں آ کر اعلان کیا کہ جو کچھ تمہارا جی چاہتا ہے مانگو آج میں دوں گا، جو جی چاہتا ہے وہ مانگو میں دوں گا۔ کسی نے جائیداد مانگی، کسی نے وزارت مانگی، کسی نے صدارت مانگی، جو مانگتا گیا وہ ملتا گیا، وہ لیتا گیا۔ تو آپ کا ایک غلام تھا ایاز، یہ بڑا مشہور ہے، تو یہ آپ کے نا پیچھے پنکھا یہ ہلا رہا تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا ایاز تو بھی کچھ مانگ لے، دیکھ سارے مانگ کے ٹر گئے تھے، تو انجی کھلوتا ہے۔ انہیں نا بادشاہ دے کندھے دے ہاتھ رکھ کے فرمایا حضرت تسی مینوں چاہیے، مینوں تو چاہیے۔ جنہوں بادشاہ مل گیا انہوں بادشاہت مل گئی، وہ سارا کچھ لے کے چلے گئے تھے۔ ایاز مقدرہ وچ وہ سلطان محمود غزنوی بچیا، فرمایا جدوں بادشاہی مل گیا تو پھر سارا کچھ مل گیا۔ تے رب تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا جو روزہ رکھے گا نا اس کی جزا میں خود خدا ہوں، باقی نیکی کرے گا نیکی کا بدلہ دوں گا، نیکی کا اجر دوں گا، لیکن جو روزہ رکھے گا نا اس کی جزا میں خود رب ہوں۔ اب جس کو خدا مل جائے اس کو اور کیا چاہیے، لیکن ہو روزہ، ہو روزہ، جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے پھر رب سے مانگنا ہے، رب سے مانگنا ہے۔ بندہ رب سے مانگتا ہے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق۔ ہمارے تو الفاظ کی بناوٹ ہوتی ہے نا، ہم الفاظ کو بنا سوار کے رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ ہمارے الفاظ کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ بندہ کتنی محبت سے مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ ہماری محبت کو دیکھتا ہے۔ ہمیں اس کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی بھی زبان میں مانگے تو رب تو جانتا ہے نا، لیکن وہ دلوں کو جانتا ہے کہ بندہ کس محبت سے مانگ رہا ہے۔ پھر رب تعالیٰ جس محبت سے بندہ مانگتا ہے نا، رب تعالیٰ اتنی ہی محبت سے اسے عطا کرتا ہے۔ ہم نے اپنی ہمت کے مطابق مانگنا ہے، ہمارے الفاظ کی ایک حد ہوتی ہے، ہماری مانگنے کی ایک حد ہے، لیکن رب تعالیٰ کی عطا کرنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کا ایک لفظ پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رب کی رحمت ان ہندسوں میں محدود نہیں ہے، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ ہماری دنیا کا نظام ان ہندسوں میں گھومتا ہے، ورنہ وہ 10 کے بدلے 10,000 عطا کر دے، وہ کون ہے پوچھنے والا، کون ہے پوچھنے والا؟ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلائے، رب تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے تاکہ میرا بندہ سمجھ جائے، کیونکہ ہم ان ہندسوں کو سمجھتے ہیں۔ رب تعالیٰ یوں فرما دیتا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا، ہم سوچتے پتہ نہیں کتنا اجر دے گا، اس لیے رب تعالیٰ نے ان ہندسوں کی قید لگائی ہے، ورنہ رب تعالیٰ کی رحمت ان ہندسوں میں محدود نہیں ہے، وہ اپنی شیان شان عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا ایک لمبا اور بڑا طویل قصہ ہے قرآن پاک کے اندر، پوری سورہ یوسف رب تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، لیکن یاد رکھنا اس سورت کے آخر میں، بلکہ اکثر واقعات کے آخر میں رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میرے بندو، یہ جو میں واقعات آپ کو سامنے بیان کیا ہے نا،
یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بڑا لمبا قصہ ہے، بڑا طویل قصہ ہے۔ قید میں گئے، کیسے آزادی ملی، اور آزادی یوں ملی کہ آپ وزیر خزانہ بنے، پھر بادشاہ کے تخت میں بیٹھے ہیں تو قحط بڑھ گیا، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں گندم تقسیم کرو، اور یہ قانون بنایا کہ ایک بندے کو ایک ہی اونٹ دینا ہے۔ ایک بندہ آیا گندم لینے کے لیے، ایک اونٹ دیا تو اس نے کہا بھائی یہ تھوڑا ہے، مجھے اور دو۔ اب جو تقسیم کا رکھا سامنے بادشاہ کا محل ہے، وہاں چلا جا، یوسف نامی بادشاہ ہوگا، اس کو کہنا۔ اس نے قانون بنایا ہے ہم ایک اونٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ وہ چلا گیا بادشاہ کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گیا، کہا حضرت میں غلہ لینے کے لیے آیا ہوں، ایک اونٹ ملا ہے لیکن وہ کم ہے، مجھے اور چاہیے۔ آپ نے فرمایا ایک اور دے دو، یہ بھی کم ہے اور چاہیے۔ یہ بڑے نہ کھلے انداز میں بول رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تو ہے کون؟ فرمایا حضرت اگر میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ میں کون ہوں تو آپ نے یہ تخت چھوڑ دینا ہے اور مجھے اس تخت پہ بٹھا دینا ہے۔ فرمایا اچھا بتا تو صحیح ہے کون؟ فرمایا آپ پہ الزام لگا تھا؟ ہاں لگا تھا۔ کس نے لگایا تھا؟ زلیخا نے لگایا تھا۔ اچھا پھر آپ کی گواہی بھی کسی نے دی تھی؟ ہاں دی تھی۔ کس نے دی تھی؟ کہا اسی خاندان کا ایک بچہ تھا۔ فرمایا وہ بچہ جو تھا نا وہ بڑا ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ بڑا ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جتنے مانگتا ہے اتنے دے دو۔ رب تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے میرے یوسف اس کو زیادہ کیوں دیا ہے؟ اس کو زیادہ کیوں دیا؟ یا اللہ اس نے میری عزت کی گواہی دی ہے، اس نے میری عزت کی گواہی دی ہے، اس لیے میں نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق جتنا ہو سکتا تھا اس کو دے دیا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف پھر گواہ ہو جا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے، اس نے تیری عزت کی گواہی دی ہے نا، تو نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق دیا ہے، جو بندہ میری وحدانیت کی گواہی دے گا میں اپنی شیان شان اسے عطا فرماؤں گا۔ اور رب تعالیٰ کی وحدانیت ہے کیا؟ رب تعالیٰ کی عزت ہے کیا؟ ایک تو ہے زبان سے اقرار کرنا کہ منو ان، جو رب تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرے گا رب تعالیٰ اسے اپنی شیان شان عطا فرمائیں گے۔ ہم رب کا حکم مانتے ہیں، رب کا حکم ماننے میں رب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رب محتاج نہیں ہے، محکوم نہیں ہے، وہ حاکم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم رب کا حکم مانیں گے وہ اپنی شیان شان عطا فرمائے گا۔ اب رب تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد ہے؟ وہ لامحدود ہے، رب تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت بڑی ہے، رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت بڑی ہے، رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے پیار بڑا ہے۔ ماں ہے نا ہماری ماں، یہ دنیا کا ایک رشتہ ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ماں سے ہم مانگتے ہیں ایک بار، دو بار، تین بار، آخر معاف کر ہی دیتی ہے نا۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق رب ہے وہ کیسے ہماری بات کو نہیں سنتا؟ وہ کیسے نہیں سنتا؟ بھائی رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا نا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں حالات جو کہ تو ہیں کیوں نہیں سنتا؟ حالات جو کہ تو ہیں، حالات خراب ہیں نا ہمارے، کیوں ہیں؟ بھائی رب تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا میں 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہوں۔ بھائی 70 ماؤں سے ایک ماں جو ہے وہ ذرے برابر بیٹی کی تکلیف دیکھنا برداشت نہیں کرتی، وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق رب وہ ہمیں دکھ میں دیکھنا کیسے برداشت کر رہا ہے؟ ذہن میں سوال تو آتا ہے۔ تو اس کا اعلان بھی رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ بعض دفعہ ماں تنگ ہوتی ہے، بچہ تنگ کرتا ہے تو ماں اسے سزا بھی تو دیتی ہے نا، ماں سزا دیتی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ماں کو بیٹے کے ساتھ محبت نہیں ہے، محبت تو ہے، لیکن یہ جو سزا دے رہے ہیں یہ بھی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ سزا دے گی، بیٹا سنور جائے گا، غلطیوں سے باز آ جائے گا، اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ اس کا اعلان، اس کا جواب رب تعالیٰ قرآن کے اندر دے رہا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا میں اپنے بندے کو چھوٹی موٹی تکلیف دنیا کے اندر دیتا ہوں، کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم
من العذاب، فرمایا میں چھوٹی موٹی تکلیف اس لیے دیتا ہوں جو عذاب اکبر ہے، جو آخرت کا بڑا عذاب ہے، اس سے بچانے کے لیے میں بندے کو دنیا میں تکلیف دیتا ہوں تاکہ وہ انسان بن جائے، وہ سنور جائے۔ جو غلط راستے پہ چل پڑا ہے وہ لعلہم یرجعون، تاکہ اس غلط راستے سے لوٹ آئے۔ تو رب تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھانے کے لیے تکلیفوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، بجائے رب تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرنے کے وہاں بھی ہم شکوہ کر بیٹھتے ہیں، وہاں بھی ہم رب تعالیٰ سے شکوہ، یہ نہیں سوچتے کہ میں کہیں غلط راستے پہ چل رہا ہوں تب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ بعض بندے کہہ دیتے ہیں کہ رب نو تکلیفاں واسطے میں ہی لگیا، جیڑی تکلیف ہے وہ میرے تھی ہوں گی، نہیں پتہ کہ رب تعالیٰ نے تیرے نال محبت ہے۔ اس کائنات میں رب تعالیٰ نے سب تو زیادہ جس بندے نال محبت ہے محبوب کائنات، محبوب رب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محبوب ہے نا، عرش سے بلایا ملاقات واسطے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات وچ کسی بندے نے اتنی تکلیفاں نہیں پہنچیاں جتنا میں محمد نے پہنچیا۔ اس کا مطلب کہ جس بندے کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے رب تعالیٰ کو محبت ہے، یہ رب تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اس کے ساتھ کہ مجھ سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے، اور رب تعالیٰ مجھے سمجھانے کے لیے، غلط راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے رب تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ اور چند دنوں کے بعد رمضان بھی آ رہا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی محبت کی ایک نشانی ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک اپنا مہمان بنا کر ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہر عبادت جو اس امت پر فرض ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ صرف اس امت پر فرض ہے۔ یہ روزہ وہ واحد عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عبادت چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مہینے میں 3 دن روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت 40 دن روزے رکھا کرتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پہ 60 دن کا روزہ فرض تھا، اور یہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا بھی 2 مہینے کا، اور ہوتا بھی یہ 24 گھنٹے کا ہوتا، 24 گھنٹے بعد ایک ٹائم کھانا ہوتا تھا، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ اور اس امت پر کیونکہ رب تعالیٰ کو خصوصی محبت ہے، ہمیں رب تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے دیے ہیں، صرف 1 مہینے کے، اور اس کی بھی ایک لیمٹ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک رات کو روزہ نہیں ہے، جو دل چاہے کھاؤ پیو موج کرو، دن کے وقت روزہ رکھنا ہے۔ اور اس کی اتنی فضیلت ہے، لیکن جو اس امت کو فضیلت ملی ہے نا، وہ باقی امتوں کو فضیلت نہیں ملی۔ وہ عبادت وہ بھی کرتی تھی، روزے وہ بھی رکھتی تھی، لیکن جو فضیلت اس امت کو ملی ہے نا، وہ کسی امت کو نہیں ملی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آپ کے پاس ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ ایک بڑے نا جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ صحابہ اس مہینے کا استقبال کیا کرتے تھے، اور شدت سے انتظار ہوتا تھا کہ کب یہ مہینہ تشریف لائے۔ فرمایا اے میرے امتیوں، بڑی عظمت اور شان والا مہینہ آ رہا ہے، بڑی عظمت اور شان والا مہینہ آ رہا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے رب تعالیٰ آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، یکم رمضان سے لے کر رمضان کی آخری تاریخ تک یہ سارے دروازے کھلے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ساری رات رب تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ آج میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی رزق کی کشادگی مانگنے والا کہ میں اس کا رزق وسیع کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا کہ آج میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور اس رات میں، رمضان کی رات میں جو بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، رب تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک جنت میں محل اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے تو یاقوت کا بنا ہوتا ہے، اور اس ایک محل کے 60,000 دروازے ہیں، 60,000 دروازے،
اور ہر دروازے کی بناوٹ جو ہے وہ سونے اور یاقوت سے ہے۔ ہم ایک دنیا میں مکان بنانا ہو نا تو دنیا کی جمع پوری ہم ساری خرچ کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں رہنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں اس میں۔ اگر ہے بھی صحیح تو چند دن کے لیے ہے، چند سال کے لیے ہے، کہیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ کبھی کسی نے کہا کہ یہ میری کوٹھی اور بنگلہ میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا، کبھی ایسے ہوا؟ ایک سجدے کے بدلے رب تعالیٰ کتنا بڑا، جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، آپ اندازہ کریں وہ مکان کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا وہ محل ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اب رمضان گزرے گا نا، رمضان گزرے گا تو جنت کی تیاری شروع ہو جائے گی، اگلے رمضان تک جنت کو سجایا جائے گا روزے داروں کے لیے۔ اور جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا تو ایک ہوا چلتی ہے، جنت کے جو درخت ہیں نا ان کے پتوں کی جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک عجیب آواز نکلتی ہے، اور جو جنت کی حوریں ہوتی ہیں نا وہ خوشی سے جنت کے دروازے پہ آ جاتی ہیں، اور جو رضوان جنت کا فرشتہ ہے نا جو جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں آج کون سی رات ہے، بڑی مزیدار اور عجیب و غریب ہوا چل رہی ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ آج یکم رمضان المبارک ہے، آج یکم رمضان المبارک ہے۔ پھر بندہ جب یکم رمضان المبارک کو روزہ رکھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے ساری زندگی کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، زندگی کے سارے صغیرہ گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا وہ بندہ خوش نصیب ہوگا جس کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، ایک نہیں دو نہیں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا اللہ میں ہم سے ہم کلام ہوتا ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم جب میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے نا تو 70,000 پردے درمیان میں حائل ہوتے ہیں۔ میرے آخر الزمانہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب رمضان کا روزہ رکھے گا سارا دن وہ بھوک اور پیاس برداشت کرے گا صرف میری رضا کے لیے۔ ہم کھانا کھا سکتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، پانی پی سکتے ہیں نا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب شام کا وقت ہوتا ہے، سارے دن کی پیاس کی شدت ہوتی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے، لیکن صرف رب تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے، وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جب وہ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا نا میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، اس کی زبان سے الفاظ بعد میں ادا ہوں گے، میں عطا پہلے کروں۔ تو وہ مہینہ چند ہی دنوں کی مسافت پر ہے، ہمارے پاس مہمان بن کر تشریف لانے والا ہے۔ اب وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس سے موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نامعلوم ہم میں سے کون ہے جو اس رمضان کو دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، ہمیں پتہ ہے اگر یہ رمضان دیکھ لیا کوئی زندگی کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس لیے بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ اس مہینے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور سب سے جو بری بات ہے ہم مسلمان ہیں، ایک تو کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا اور ایک ہے رمضان کا احترام نہ کرنا کہ سریعام کھانا پینا، یہ بالکل احترام ختم ہو گیا نا۔ پہلے ہوتا تھا کہ جو روزہ نہیں رکھتا تھا نا تو وہ کہیں چھپ کے اندر کھانا کھاتا تھا، اب تو رمضان پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان ہے یا نہیں ہے، پتہ چلتا ہے جس نے روزہ نہیں رکھا ٹھیک ہے اس کی کوئی شرعی مجبوری ہے یا اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن جب جو سریعام کھا پی رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے روزہ رکھ، وہ رکھتا بھی نہیں ہے اور سریعام وہ دندراتے پھر رہا ہے، تو یہ رب تعالیٰ کے حکم کا وہ مذاق اڑا رہا ہے اور اس کے اوپر بڑی سخت وعید ہے۔ روزہ نہ رکھنا ہو سکتا ہے یہ رب تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ معاف فرما دے، لیکن اگر یوں مذاق اڑائے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ آخری بات میں سنا کے بس کر لیتا ہوں، میں نے کہا تھا انشاءاللہ 2 بجے جماعت کھڑی کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے تو ایک تازی قبر تھی، تو رب تعالیٰ کے دربار میں نا عرض گزار ہو کہ یا اللہ اس قبر کے حالات میرے سامنے منکشف کر دے، تو جب رب تعالیٰ نے پردے ہٹائے نا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے پھر التجا کی کہ یا اللہ، وہ چیخ رہا تھا چل یا اللہ اس کو معاف کر دے، فرمایا علی اس کے لیے نا مغفرت نہ مانگ، یہ رمضان کا احترام نہیں کرتا تھا،
یہ رمضان کا احترام نہیں کرتا تھا۔ ایک تو روزہ رکھتا تھا لیکن روزہ رکھنے کے باوجود یہ گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، روزہ رکھنے کے باوجود یہ گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اگر دن کو روزہ رکھ لیا تو رات کو پھر یہ گناہ کرتا تھا، اس لیے اس کے لیے مغفرت نہ مانگو۔ تو ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، اگر کسی کی شرعی مجبوری ہے، شرعی عذر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم اس مہینے کا احترام ضرور کرنا ہے۔ اور شرعی مجبوری، مزدوری کرنا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ کام پہ جانا یہ کوئی شرعی عذر نہیں۔ ہاں کسی کو بیماری ہے، جیسے شوگر کا مریض ہوتا ہے اس لیے مسئلہ ہوتا ہے، یا دیگر مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، یہ شرعی عذر ہے۔ یا عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، یا کسی بندے کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے تو یہ تو ہے۔ اگر اس نے کوئی کام کرنا ہے، فصل کاٹنی ہے، دنیا کے کام کرنے ہیں، اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ کے دربار میں گنہگار ہوگا، اس کا نام نافرمانوں میں لکھا جائے گا۔ تو رب تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اور ہم نے اس مہینے کا پورے باادب طریقے سے اہتمام کرنا ہے۔ اور ہم نے نماز تراویح بھی پڑھنی ہے۔ ایک مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی جو روزہ نہیں رکھتا وہ تراویح بھی نہیں پڑھتا۔ ہم نے روزہ اور تراویح کو آپس میں لازم کر لیا کہ روزہ رکھیں گے تو تراویح پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے تو تراویح بھی نہیں پڑھے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ نماز تراویح پڑھے۔ نماز تراویح کا الگ ثواب ہے، روزے کا الگ ثواب ہے۔ نماز تراویح پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتا تب بھی نماز تراویح پڑھے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ جسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک سجدے کے بدلے رب تعالیٰ جنت میں اتنا بڑا محل دے رہا ہے۔ جو 20 تراویح پڑھے گا وہ 40 سجدے کرے گا، رب تعالیٰ اسے کتنا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو آپ کا یہ خادم انشاءاللہ اگر رب تعالیٰ نے زندگی توفیق دی تو نماز تراویح کے اندر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے مکمل قرآن پاک سنانے کا۔ تو آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، آپ کی محبت سے ایک بندہ ہوگا میں نے تب بھی سنانا ہے، اگر زیادہ ہوں گے تو ذرا ماحول بن جائے گا۔ تو آپ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، قرآن سنیں گے بھی، سنائیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹیں گے۔ دعا ہے